السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حبیب الرحمن اعظمی سلسلہ عقائد اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کے عقائد کی ایک کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان آج شیخ شہباز خان فیضی حفظ اللہ موجود ہیں، اور آج ہم شیخ محترم سے جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے وسیلہ۔ تو آئیے جانتے ہیں شیخ محترم سے وسیلے کے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تو اس آیت میں رب ذوالجلال نے جو وسیلے کا ذکر کیا ہے، اس کے متعلق بتائیں کہ وسیلے سے اس کا معنی اور مفہوم، اور وسیلے سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اور لفظ وسیلہ جو ہے اس کا معنی ہے ذریعہ۔ اس کا معنی ہے ذریعہ، یعنی ما یتقرب به الی الغیر، ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے سے قربت حاصل کی جائے۔ تو یہاں پر وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یعنی کسی ذریعے کے تحت اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کی جائے۔ ماشاءاللہ، یعنی ایک ایسا ذریعہ اختیار کیا جائے جس سے اللہ رب العالمین کا تقرب یا اللہ رب العالمین سے تعلق استوار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، بطور مثال امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں، اطلب القربہ، اللہ کی قربت کو تلاش کرو، یعنی ایسا ذریعہ تلاش کرو جس سے اللہ کی قربت ہو جائے۔ تو یہاں پر اطلب القربہ بالعملی، اللہ کی قربت کو تلاش کرو بالعملی، عمل کے ذریعے سے، یعنی عمل کو ذریعہ بناتے ہوئے، بما یرضیہ، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے، یعنی وسیلے سے مراد ذریعہ، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایسا ذریعہ جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، یہ ہے وسیلہ۔ ماشاءاللہ۔ شیخ محترم، اس کی بھی وضاحت کریں کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک لفظ میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت، وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی ذریعہ ایسا ذریعہ ہے جو سب سے اعلیٰ و افضل ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے اعلیٰ و افضل ذریعہ ہے۔ یہ ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں اللہ کا تقرب ہونا ہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میں اور تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے، کیا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے افضل و اعلیٰ ذریعہ ہے؟ بے شک۔ لہذا میں آپ کو سورہ مائدہ، یہ سورہ نساء آیت نمبر 80 کی جانب لے چلتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین وسیلہ جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو گویا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں تو گویا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں تو گویا ہم اپنے رب کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے بہترین ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے بہترین ذریعہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے لیے جنت کی منزلوں کو آسان کر سکتے ہیں، جنت کی منزلوں کو آسان کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها
انہار، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اسے داخل کیا جائے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اور اسی طریقے سے سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا وہ بہترین کامیابی سے کامیاب ہو گیا، فوزن عظیمہ، عظیم کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ اس سے بہتر اور ذریعہ یا وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ جزائے اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے، بارہا اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ تھوڑا اس کی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری حدیث آپ نے بیان کی ہی۔ یہ حدیث کا جو ماقبل حصہ ہے، اس ماقبل حصے میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تعجب پوچھا وَمَنْ يَأْبَى یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی منکر ہو سکتا ہے کہ اس کا داخلہ جنت میں نہ ہو؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس تعجب بھرے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، یہ تھا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا وہ جنت میں داخلے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل۔ لہذا یہاں پر بھی یہی معلوم ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرما برداری وہ ذریعہ ہے جس کے اندر جنت کا حصول پوشیدہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ ذریعہ ہے جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پوشیدہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ ان کا محبوب ہے، تو آپ ان سے فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِي، کیا ہے یہاں پر کہ یہ آپ ہی کی اتباع کریں تو اللہ کی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو یہاں پر وسیلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی محبت کے حصول کا جو وسیلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ بارک اللہ۔ جی اور کچھ؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیخ محترم نے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا قرب اور اس کا جو سب سے افضل و اعلیٰ ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس موقع پر ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔